نیلی آنکھوں اور بھورے بالوں والے یہ لوگ آپ کو اس ملک میں ہر وقت خوش ہی ملیں گے۔ فن لینڈ دنیا کا سب سے ہیپیسٹ کنٹری، جس کا پاسپورٹ دنیا کا تیسرا طاقتور ترین پاسپورٹ ہے۔ اس ملک کے گھروں کی خاص بات یہ ہے کہ ہر گھر میں لکڑی سے بنے ہوئے سوناز یا سپا ہوتے ہیں، اور یہ ان کی روایت کا حصہ ہے۔ یہ ایسے گھر کو گھر ہی نہیں مانتے جس میں سوناز نہ ہو۔ پورے ملک کی آبادی تقریباً 55 لاکھ ہے، جبکہ ملک میں سوناز کی تعداد تقریباً 30 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ روزانہ اس خاص روم میں جاتے ہیں اور سٹیم شاور لیتے ہیں۔ لکڑی سے بنا ہوا یہ کمرہ، جس کے اندر آگ جلا کر اس کے اوپر پتھروں کو گرم کیا جاتا ہے، اس کے بعد ان پتھروں پر اوپر سے پانی گرانے پر بھاپ نکلتی ہے، جس سے یہ اپنے جسم کو بھاپ دیتے ہیں۔ So right now I'm in a beautiful wooden sauna on 2 levels. And this sauna is just big enough for a few people. Have this massive oven with a ton of rocks on top of it. شاور لینے کے بعد یہ اپنے جسم کو ایکٹیو رکھتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں درجہ حرارت مائنس میں رہتا ہے، اور یہاں سردیوں میں بعض دفعہ درجہ حرارت -50 ڈگری تک بھی چلا جاتا ہے، اور گرمیوں کی صورتحال یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت صرف 10 ڈگری تک ہوتا ہے۔ یہ ملک بہت پرسکون اور ترقی یافتہ ہے۔ یہاں کے لوگوں کی ایوریج آمدن $4200 سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا رقبہ 3,38,000 کلومیٹر اسکوائر ہے، جبکہ ملک میں 1,88,000 جھیلیں بھی ہیں، جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ یہاں کے 68% لوگ کرسچن ہیں، جبکہ 30% سے زائد لوگ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ اس ملک میں 1,80,000 سے زائد آئرلینڈ بھی موجود ہیں، جبکہ اس ملک کا 70% حصہ درختوں اور جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے۔ یہاں آپ کو پائن ٹریز زیادہ ملیں گے، اور سردیوں میں یہ پورا ملک برف کی سفید چادر کی لپیٹ میں بہت خوبصورت منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ سردیوں میں ملکوں کو گھومنے کا شوق رکھتے ہیں تو یہ ملک آپ کے لیے ہے۔ فن لینڈ کے لوگ انتہائی خوبصورت اور ملنسار ہیں اور خاموش طبیعت کے ہیں۔ یہ ملک اپنے دنوں کو ایونٹس وغیرہ میں ضائع نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی خاص شور شرابہ پسند کرتے ہیں۔ 80% سے زائد لڑکیوں کے بال بھورے اور آنکھیں نیلی ہیں، جو کہ انتہائی خوبصورت لگتی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی کوالٹی آف لائف بہت اچھی ہے، اور یہاں کے لوگوں کے پاس ہر وہ چیز ہے جو ایک نوجوان اپنی جوانی میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ فن لینڈ کے یہ خوبصورت لوگ دودھ پینے کے معاملے میں بھی دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ یہ لوگ دودھ اور ڈیری ملک پروڈکٹس کو بہت شوق سے پیتے اور کھاتے ہیں۔ اب آپ کو فن لینڈ کا نظام تعلیم بتاتے ہیں۔ فن لینڈ کا نظام تعلیم پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور اور سر فہرست ہے۔ یہاں بچہ 3 سے 4 گھنٹے ہی تعلیم حاصل کرتا ہے، جبکہ ہوم ورک کا بھی کوئی رواج نہیں ہے۔ اور یونیورسٹیز میں 2 طرح کے نظام تعلیم ہیں، ایک وہ جسے آپ کتابیں پڑھ کر حاصل کرتے ہیں، جبکہ دوسرا وہ نظام ہے جس میں بچہ پریکٹیکل ورک کر کے تعلیم حاصل کرتا ہے۔ اب یہ بچے پر ہے کہ وہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نظام تعلیم حاصل کرے۔ یہاں سال بعد پیپر دے کر فیل پاس کا کوئی سسٹم نہیں ہے، بلکہ جو جس فیلڈ میں اچھا ہے اس کو اسی فیلڈ کا تھیوریٹیکل یا پریکٹیکل ورک شروع سے ہی دیا جاتا ہے۔ اور یہاں کوئی پرائیویٹ سکول نہیں ہے، بلکہ تمام سکول حکومت کے انڈر ہی کام کرتے ہیں، اور بچوں کو گھر جیسا ہی ماحول دیا جاتا ہے۔ جبکہ یہاں ٹیچر بننا بھی آسان نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی لائسنس جاری ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ انتہائی کریٹو ہیں، اور نوکیا کا ہیڈ آفس بھی اسی ملک میں موجود ہے، جبکہ اسی نام سے ایک نوکیا ٹاؤن بھی ملک میں ہے۔ پورا ملک سرسبز جنگل سے ڈھکا ہوا ہے، اور ان جنگلوں کو کاٹ کر گھر بنانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی لوگ ایسا کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں کی ہوا انہی جنگلات کی وجہ سے اتنی زیادہ صاف ہے کہ اگر آپ کسی پولیوٹڈ شہر سے آ رہے ہیں تو یہاں کی صاف شفاف ہوا کی وجہ سے آپ کے ناک سے خون بھی نکل سکتا ہے۔ فن لینڈ کے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ملک کے جنگلات میں کہیں بھی اور کبھی بھی جا سکتے ہیں، تاکہ وہ قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکے۔ یہاں درختوں کے درمیان میں بنے ہوئے ٹری ہاؤسز میں رہنا، اور پھر ان نظاروں کو اتنی خاموشی اور سکون والے ماحول میں دیکھنا آپ کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یہاں کے لوگ ہوٹلنگ بھی کرتے ہیں، اور برف سے بنے ہوئے ہوٹلز کے اندر بھی کھانا کھا لیتے ہیں۔ جبکہ اس ملک کو لگنے والے سمندر میں سردیوں میں بحری جہاز پر سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ جب سمندر کے اوپر والی تہہ سردیوں میں برف سے جمی ہوتی ہے تو بحری جہاز اس کو توڑتا ہوا آگے جاتا ہے۔ یہ نظارہ بھی کئی لوگوں کو پسند آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسی بحری جہاز پر آگے جا کر مخصوص ڈریس پہن کر سمندر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں،
اور اس -20 ڈگری کے پانی کے اوپر تیر کر انجوائے کرتے ہیں۔ یہ ایکسپیرینس وزٹر اور فن لینڈ کے لوگوں کو آج کل بہت پسند آ رہا ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں کی آفیشیل لینگویج فنش اور سویڈش ہے، اور اس ملک کی ایک اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس ملک میں ڈپریشن کا ریٹ دوسرے یورپین ممالک کی نسبت زیادہ ہے۔ آپ کو یہ بات حیران ضرور کرے گی مگر ایسا ہی ہے۔ اس کی ایک وجہ ٹمپریچر کا سارا سال سرد رہنا بھی ہے، مگر ایک اور وجہ بھی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں کے 30% سے زیادہ لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے اور نہ ہی اگلی زندگی پر یقین رکھتے ہیں۔ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین نہ رکھنا ان کو زندہ رہنے میں بھی پریشان کیے رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمسایہ ملک روس کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ حد تک عوام میں دونوں ملکوں کی لڑائی کا خوف بھی رہتا تھا، مگر اب فن لینڈ ترکی کے اپروول سے نیٹو کا حصہ ہے۔